بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا بیان اسی دعا سے شروع ہوا تھا۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد ماہ رجب میں پڑھی جاتی ہے۔ شعبان کی دعا نہیں ہے، یہ رمضان المبارک کی بھی دعا نہیں ہے، خالی ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا، جس کو دعائے رجبیہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے دعائے رجبیہ۔ آپ اپنے اپنے موبائل پہ دیکھیں گے، سب کے یہاں سیو ہے دعائے رجبیہ۔ تو دعائے رجبیہ ہر نماز کے بعد امام نے تعلیم کی ہے کہ رجب کے مہینے میں ہر انسان کو جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، جو اپنے گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دعائے رجبیہ پڑھے۔ کچھ الفاظ رات میں ہو چکے ہیں، آج کا بیان یہاں سے شروع ہے۔ یا میوت الکثیرہ بالقلیل، اے وہ ذات جو تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد انسان کو بہت زیادہ اجر سے نوازتی ہے۔ تو ایسی ذات دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو تھوڑا کرنے کے بعد زیادہ دے، بلکہ دنیا اس کی الٹی ہے۔ بہت زیادہ کر لو دنیا کے لیے تو بھی ان کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ رشتہ داروں کے لیے چاہے جتنا کر لیجئے، کوئی رشتہ دار آپ کی قدر کرنے والا، آپ قوم کے لیے کر لیجئے، آپ کی قوم قدر کرنے والی نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ بیوی کے لیے چاہے کچھ کر لیجئے، اس کی بھی نظر میں یہی رہتا ہے میرے لیے کیا ہی۔ تو بندے کی اہمیت یہ ہے کہ بندے کے لیے بہت زیادہ کریے تو اسے کم سمجھتا ہے۔ خدا کی عظمت یہ ہے کہ تھوڑا کریے، خدا اس کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تھوڑا سا کر دیجئے، یا میوت الکثیرہ بالقلیل، اے وہ ذات کہ جو تھوڑا سا کرنے کے بعد انسان کو بہت زیادہ دیتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک عمل بتاؤں تاکہ یہ 2 چینل ماشاءاللہ اس عمل کو پوری دنیا میں پہنچائیں۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان رجب میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن، تو اب کتنے جمعرات آئیں گے اس مہینے میں؟ 4۔ کتنے جمعے آئیں گے؟ 4۔ کتنے ہفتے آئیں گے؟ 4۔ ٹوٹل ہو گئے 12 دن۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ماہ رجب میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ کا روزہ رکھے، پھر روزے پہ بات آ گئی جو کل چلی تھی۔ اگر کوئی انسان، جیسے کل جمعرات ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اگر کوئی انسان روزہ رکھے رجب میں تو اللہ ان 3 روزوں کے بدلے میں اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ 900 سال۔ اب آپ یہ بتائیے، حلوانے میں کوئی آدمی 150 سال کا تو ہوگا نہیں، تو اگر ہم جیے بھی تو 100 سال، اور 100 سال میں بھی اس لائق نہ رہیں گے کہ روٹی خود کھا سکیں۔ ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں، پیر کپ کپ آ رہے ہیں، نہ اٹھا جاتا، نہ بیٹھا جاتا، نہ نماز میں آیا جاتا، نہ مجلس میں آیا جاتا، کوئی کام آپ نہیں کر سکتے 70 یا 100 سال کی عمر میں۔ اللہ 3 روزوں کے بدلے میں 900 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے جو روزہ رکھ لے۔ بلکہ روایت میں موجود ہے اگر ایک طرف زمین کا ایک حصہ سونے چاندی کا دے دیا جائے تو تب بھی ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا جو انسان نے ماہ رجب میں رکھا۔ یعنی آپ دیکھیے ماہ رجب کے روزے بڑا گاڈ گفٹ ہے آپ کے لیے، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے۔ رجب کا مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ جس طرح پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک سے قریب ہونے کے لیے یہ 2 مہینے اللہ نے ٹریننگ کے لیے رکھے ہیں تاکہ انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو سکے۔ اسی لیے کہا گیا رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ،
پہلے علی کا، بعد میں نبی کا، بعد میں اللہ کا، یعنی نبی تک پہنچنا ہے تو بھی علی تک آنا پڑے گا، اللہ تک آنا ہے تو بھی علی تک آنا پڑے گا۔ کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی مرد، انشاءاللہ اس مجلس کا جو ہمارے بھائیوں نے یہ مجالس منعقد کی ہیں، اگر ایک عورت اور مرد نے بھی میری بات پہ عمل کر کے ایک ایک روزہ رکھ لیا تو خدا کی قسم ان بانیان کی آخرت کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے کہ مجلس اعضا کا مقصد ہے کچھ لے کے اٹھیے، دھواں دھار مجلس کے کوئی فائدے نہیں ہوتے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا، اس میں آپ کو سوچنے کا اور عمل کرنے کا موقع ہے۔ تو اے وہ ذات جو تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد 3 روزوں پہ جو 900 سال کی عبادت کا ثواب دے دے، بلکہ امام فرماتے ہیں اللہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو تھوڑا سا کرنے پہ بہت زیادہ دیتی ہے۔ اب جملہ سنیے، یا من یؤتی من سالا، اے وہ ذات جو اسے دیتی ہے جو اس سے سوال کرے۔ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ کسی اور سے سوال کرے۔ یہ تم جتنے بھی بیٹھے ہو نا، کوشش کرو رجب کے مہینے میں عادت ڈالو بندوں سے نہ مانگنے کی، کبھی بھی بندوں سے نہ مانگنا، کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے نہ مانگنا، کبھی بھی اپنے خاندان والوں سے نہ مانگنا، کبھی کسی بندے سے مدد طلب نہ کرنا، اس لیے کہ بندوں کا کام ہے دے کے احسان جتانا، احسان کے نیچے دبانا، جگہ جگہ ذلیل کرنا۔ اللہ کہتا ہے ایسے سے کیوں مانگتا ہے جو دے کے ذلیل کرے، اس خدا سے کیوں نہیں مانگتا؟ حلوانے والوں، تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے؟ بندوں سے مانگنے والے کم ہیں، اللہ سے ہر آدمی اللہ سے مانگتا۔ اللہ سے مانگنے میں کسی کی توہین نہیں ہے، بندے سے مانگنے میں توہین ہے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار دلی میں جاب کرتا ہو اور میں مجلس پڑھنے آیا، میں نے کہا میں تمہارا رشتہ دار تو بھیک مانگ رہا تھا وہاں سے انڈیا گیٹ پہ، تو پورے حلوانے کے خاندان والے جنہوں نے کبھی دیا بھی نہیں بیچارے کو کچھ، وہ بھی کہا کم بخت نے ناک کٹوا دی پوری بستی کی، کم بخت نے ذلیل کروا دیا۔ ارے مانگنا ہی تھا تو ہم سے مانگ لیتا، وہاں دلی گیٹ پہ مانگنے کی ضرورت کیا تھی، وہاں انڈیا گیٹ پہ ہماری بستی کو ذلیل کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں؟ اس کا مطلب ہے رشتہ دار کو زیادہ غصہ آتا ہے جب تمہارا رشتہ دار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے جب تم اپنے رشتہ دار کو کسی دوسرے کے سامنے بھیک مانگتے نہیں دیکھ سکتے تو تمہارا پروردگار کیسے برداشت کرے بندہ میرا ہو بھیک دوسرے سے مانگ۔ یہ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں مگر اپنے لیے مانگنے کے لیے، مجھ سے مانگو، کسی سے تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، دنیا کا ہر دروازہ رات میں بند ہو جاتا ہے مگر اللہ کا دروازہ رات میں بھی بند نہیں ہوتا، ہر دروازے پہ جا کے ذلیل ہوتا ہے مگر خدا کے یہاں ذلیل، بلکہ اللہ کہتا جتنا جتنا مجھ سے مانگتے چلے جاؤ گے اتنا ہی مجھ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ آپ کل ہی ذرا رشتہ داروں سے مانگنا شروع کر دیجئے، دوریاں پیدا ہوتی۔ میرے استاد ایک مثال دیتے تھے، بیڑی مانگ لیجئے، آپ روز کسی سے راستے میں بیڑی مانگیے تو 10-15 دن کے بعد تمہیں دیکھ کے راستہ بدل دے گا۔ کم وقت اپنی تو پلاتا نہیں ہے، کبھی منڈل کے منڈل ہمارے پی جاتا، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، منڈل آتا ہے پی کے چلا جاتا۔ تو بیڑی کی جس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کے مانگنے میں بھی توہین ہے۔ اس کا مطلب ہے بندوں سے مانگتے چلے جاؤ گے دوریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، خدا سے مانگتے چلے جاؤ گے اب معراج پاتے چلے جاؤ گے۔ کسی سے نہیں مانگنا۔ جناب موسیٰ نے کہا اے موسیٰ ہر چیز کا سوال مجھ سے کر، اگر تیرے گھر میں نمک کی بھی ضرورت ہو تو نمک بھی پڑوسی سے نہ مانگنا، اپنے خدا سے مانگنا، میں تجھے دوں گا۔ جناب موسیٰ ہر چیز کا سوال کرتے تھے،
ایک دن پیٹ میں درد ہو گیا جناب موسیٰ کے، اللہ سے کہا پروردگار میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے۔ آواز قدرت آئی، پہاڑ پر ایک گھاس ابھی ابھی اگا ہے، اس توڑ کے لاؤ گھاس کو، گرم پانی میں ابالو پی لو، درد ختم ہو جائے گا۔ جناب موسیٰ گئے، گھاس کو دیکھا، لے کے آئے، پکایا، ابالا، پانی پیا، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ 1 مہینے تک ٹھیک رہے، 1 مہینے کے بعد دوبارہ درد شروع ہو گیا، اور نے کہا اللہ کو کیا زحمت دوں، پھر پہاڑ پہ گئے، گھاس لائے، ابالا، پی لیا پانی گرم کر کے۔ آج درد نہیں جاتا، کل درد نہیں جاتا، پرسوں درد نہیں جاتا۔ اللہ سے کہا پروردگار پہلے اسی گھاس نے فائدہ دیا تھا، اب یہی دوا مجھے نقصان دے رہی ہے، میرے پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ آواز بھائی بہت بڑا جملہ ہے جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو اس گھاس میں شفا ہے؟ سمجھے جوانو، کیا تم سمجھتے ہو گھاس میں شفا ہے؟ گھاس میں کچھ نہیں ہے، ہم جس کے ہاتھ میں چاہتے ہیں شفا دیتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بھی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ میری دوا میں شفا ہے۔ تیری دوا میں شفا نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ وہ اگر چاہے تو شہد میں شفا دے دے، وہ اگر چاہے تو تیرے ہاتھ میں شفا دے دے، وہ اگر چاہے تو جڑی بوٹی میں شفا دے دے۔ توجہ جاتا ہوں جہاں جہاں ہے، جڑی بوٹی میں شفا دے دے، ہاتھ میں شفا دے دے، شہد میں شفا دے دے۔ کسی ملا مولوی کو تعجب نہیں ہوتا گھاس میں شفا کیسے آ گئی، شہد میں شفا کیسے آ گئی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کیسے آ گئی۔ اور اگر وہ اللہ کسی مٹی میں شفا دے دے اور اس خاک کو خاک کربلا بنا دے، اس خاک کو خاک شفا بنا دے، تو اس کا مطلب ہے یا میوتی من سالا، مجلس شروع، یا میوتی من سالا، یا میوتی من لم یسأل ہو ومن لا یعرف ہو تحننا منہ ورحمہ۔ اے وہ ذات جو اسے بھی دیتی ہے جو مانگتا، اسے بھی دیتی ہے جو اسے نہیں پہچانتا، نہیں پکارتا۔ آپ کتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کافی مجمع ہے مجلس میں، مجھے بتائیے اللہ نے آپ کو کتنی چیزیں ہیں جو بغیر مانگے دی ہیں؟ دی یا نہیں دی؟ مثلا اچھے ماں باپ دیے بغیر مانگے، اچھا خاندان دیا بغیر مانگے، اچھے رشتہ دار دیے بغیر مانگے، 2 آنکھیں دی بغیر مانگے، 2 ہاتھ دیے بغیر مانگے، عقل دی بغیر مانگے، گھٹنے دیے بغیر مانگے، سننے کی طاقت دی بغیر مانگے، چکھنے کا مزہ دیا بغیر مانگے، باڈی دی بغیر مانگے، اچھا نام دیا بغیر مانگے، اولاد دی بغیر مانگے۔ ارے پروردگار کہتا میرے بندے جب میں تجھے بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہوں تو ذرا میرے سے مانگ کے تو دیکھ، پھر دیکھ میں تیری جھولی کیسے بھرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے بندے کو بندے سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اچھا مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں رجب کے مہینے میں کوئی دعا رد، بالکل رجب کے مہینے میں کوئی دعا اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا، ساری دعا اللہ قبول کرتا۔ مولانا ہم نے تو رجب کے مہینے میں پتہ نہیں کتنی دعا کی، ہماری تو قبول نہیں ہوئی۔ آپ منبر سے دعوے کر رہے ہیں شعبان میں دعا کرو قبول ہوتی ہے، رمضان میں دعا کرو قبول ہوتی ہے، رجب میں دعا کرو۔ ارے ہم نے تو چادر چڑھا دی گھوڑے پر، ہم نے تو اتنی نیاد کھلا دی لوگوں کو، ہم نے تو 22 رجب کا کنڈا بھی کر دیا، ہم نے تو نہ جانے کتنے تابوت پہ چادر چڑھا دی، سمانا جوگی پورا بگھرا ہوا ہے، ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو عزیزو یاد رکھیے، ایمانداری سے بتائیے، یہ جو کہتا اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ نے قبول نہیں کی یا اسے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا؟ دور سے بولیے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے، تو پھر اللہ کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں۔ دیکھیے کبھی کبھی آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ آپ کے ماں باپ۔ لیکن ماں باپ ہر دفعہ مانگنے پہ دے دیتے ہیں کیا؟ جب بھی ماں باپ سے کوئی چیز مانگیے، مطلب سردی کے موسم میں آئس کریم مانگیے ماں سے،
دلا دے گی نہیں. کیوں؟ لیکن ماں جانتی ہے کب فائدہ ہے کب نقصان ہے. تو اگر ماں بھی ہر دفعہ نہیں دیتی تو خدا بھی جانتا ہے میرے بندے کو کب دینے میں فائدہ ہے کب دینے میں نقصان ہے. دولت دونوں آدمی مانگ رہے ہیں. میں بھی دولت مانگ رہا ہوں, آپ بھی دولت مانگ رہے ہیں. آپ کو دے دی, مجھے نہیں دی. اللہ نے بے انصافی نہیں کی. اللہ جانتا ہے دولت پا کے کون فرعون بنے گا, دولت پا کے کون خدیجہ بنے گا. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. ایک فقیر اگر کبھی اللہ نہ دے آپ کو, دعا کے بعد دیری ہو جائے تو دیری سے گھبرایا نہ کریں. اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں, لیکن فرشتوں سے کہتا ہوں ابھی سے دینا نہیں. کیوں؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, بڑی مثال ہے. آپ کے دروازے پہ ایک فقیر آیا, پورے بدن پہ مکھیاں بیٹھی تھیں, نجیس بالکل, گندا فقیر, گھناونا. وہ بھیک مانگنے آیا. تمہارا بچہ بھیک دینے گیا, کل بیٹا جلدی سے دے دو, جلدی سے دو. ارے بھائی جلدی لے کے جا, جلدی سے لے. اسے جلدی بھگا دیا آپ نے. دیا یا نہیں دیا؟ جلدی بھگا دیا. دوسرا فقیر آیا, اس کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی. اس نے مولا علی کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا, قوالی گانا شروع کی. آپ دروازے پہ تھے. آپ کے بیٹے نے بھیک جلدی کہا بیٹے دیں گے مگر رک جا, پہلے اس کی آواز کا تو مزہ لینے دے, پہلے اس کے قصیدے تو سننے دے. اس کا مطلب ہے جسے جلدی مل جائے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اسے چاہتا ہے. ارے توجہ جاتا ہوں, جسے جلدی مل جائے دلیل نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے. جسے دیر سے مل جائے ضروری نہیں. اللہ کہتا ہے مجھے میرے بندے کی آواز اچھی لگ رہی ہے, اسے رک کے دو. کیونکہ میرا بندہ جب بول رہا ہے کہتا یا رب یا رب یا رب, مجھے میرے بندے کی آواز پسند آ رہی ہے, اسے بھیک جلدی نہیں دینا. اس کا مطلب ہے جس کی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی اس کا لہجہ اللہ کو پسند آتا ہے, اور اللہ کو ہر کسی کا لہجہ پسند نہیں آتا. جو ابھی تک نہیں بولے وہ بولیں گے. اللہ کو ہر کسی کا لہجہ پسند نہیں آتا. پوری دنیا میں بس ایک ہی لہجہ ہے جو اللہ کو پسند آیا, اور اس کو علی کہتے ہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے, اللہ کے علاوہ جوانوں کسی سے نہ مانگیے. سب سے بہترین وقت اللہ سے مانگنے کا ہے جوانوں اذان کا وقت. یہ جو جس وقت اذان ہوتی ہے یہ لکھ لیجئے اپنے دلوں پر. جب بھی اللہ سے بھیک مانگیے تو اذان کے وقت مانگیے. 3 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ بندے کی دعا رد نہیں کرتا. ایک تو اذان کے وقت. ہماری ماں بہنیں اگر روٹی پکا رہی ہیں تو پہلے روٹی پکانا بھی چھوڑ دیتی تھیں. اگر سر کھلا ہوا ہے تو سر ڈھک لیتی تھیں. لیکن اب تو ماشاءاللہ ترقی کا دور ہے. اب ان کے نہ اذان نہ نماز کچھ نہیں. اگر روٹی بھی پکا رہی ہیں تو ہاتھ روک لیا, اذان ہو رہی ہے. اذان کے اللہ اکبر, ادھر اس نے کہا اللہ اکبر, ادھر اب بھی کہیے اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد اللہ. نہ دو جملوں کے درمیان جو وقت ہے اس کے درمیان اللہ سے کچھ مانگ لو. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, فوراً اللہ سے مانگ لو. پھر کہے گا اللہ اکبر, پھر مانگ لو. یعنی اذان میں کتنے موقع ملتے ہیں آپ کو اللہ سے مانگنے کے لیے. جب اذان ہو رہی ہو تو اللہ سے مانگو, اس لیے کہ اذان اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان نہیں ہے, حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے.
اور یہ اس چکر میں نہ رہیے کون سی کس کی ہے. بعض مولوی آج کل ممبر سے یہ بھی کہنے لگے وہ جو سنیو گے وہ ہماری تھوڑی ہے, ہم اس کا احترام کیوں کریں. ارے نہیں کرنا پڑے گا بھائی, اس لیے کہ وہ اذان بھی ان کی نہیں ہے, نہ شیعہ کی اذان ہے نہ سنی کی اذان ہے. اذان اس کی ہے جس نے بچائی ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی, ایک ایک جملے پر ہے. اذان اس کی ہے جس نے بچائی ہے. معاویہ نے اذان نہیں بچائی, یزید نے اذان نہیں بچائی, ابو لہب نے اذان نہیں بچائی, ابو جہل نے اذان نہیں بچائی, ابو طالب نے اذان بچائی, علی نے اذان بچائی, حسین نے اذان بچائی.